وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد أرشد الباري في معظم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فلو كان شيء يسبق القدر لسبقه العين. وروى الإمام مسلم في صحيحه إن العين حق. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، حمد، شکر، ستائش اور تعریف بیان کرتے ہیں، جس اللہ رب العالمین کی توفیق سے، جس اللہ رب العالمین کے فضل اور مہربانی سے اور آپ تمام مصلیوں کی بہترین توجہ سے کلیاچک اہل حدیث جامع مسجد بہترین طریقے سے کتاب و سنت کا میسج، قرآن اور حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ میرے مصلی بھائیوں، ہم آپ کے لیے خاص طور پر ہمارے اس اہل حدیث جامع مسجد کلیاچک کی کمیٹی کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ غور کیجئے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ حدیث امام بخاری نے بھی نقل کیا، یہ حدیث امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور یہ حدیث کتب سنن میں محدثین نے روایت کی۔ من احب ان المرء مع من احب، ان المرء مع من احب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا اللہ کے نبی میں کس کے ساتھ ہوں گا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا ان المرء مع من احب، تم کس سے پیار کرتے ہو، کس سے محبت کرتے ہو، کس سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ تم ہوگے۔ میرے مصلی بھائیوں، یقیناً آپ کا یہ پیار، آپ کی یہ محبت اور اس مسجد سے آپ کا تعلق قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں جہاں ایک خطرناک شکل ہوگی، انشاءاللہ وہاں آپ نبیوں، ولیوں، شہداء اور صدیقوں کے ساتھ ہوں گے۔ نبی فرما رہا ہے المرء مع من احب۔ ایک جمعہ نہیں آتا ہوں، میرے مصلی بھائی خبر لیتے ہیں کیا ہوا، ہمارا امام غائب کیوں ہے؟ یہ اللہ کی چاہت کے بنیاد پر ہے، اور ایک یہ رشتہ، ایک نبی کا امت کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ کے نبی، عجیب رشتہ آپ کی امت کے ساتھ، اگر یہ ایمان نہ لے آئے تو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ عجیب رشتہ آپ کا اپنی امت کے ساتھ، یہی رشتہ
ایک امام کا اپنے مصلیوں کے ساتھ، ایک پیشوا کا اپنے مقتدیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے مصلی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارا یہ نیک عمل قبول کرے۔ آج کے خطبے میں آپ سنیں گے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 30 پارہ قرآن کی تفسیر کا سلسلہ، ہم اسی پر آپ سے بات کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی گزارش کی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ خبردار، ہوش میں آئیے۔ فضول خرچی، اسراف، قرآن کی بھاشا میں تبذیر، قرآن کے بھاشا میں اسراف، یہ ایک سنگین خطرناک چیز ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں تفصیلی طور پر بیان فرمایا۔ یہ ایک دور چل رہا ہے، یہ ایک سیزن چل رہا ہے، اور خاص طور پر جو سماج سے مڑل لوگ آتے ہیں جمعہ کے لیے، سماج سے سردار لوگ آتے ہیں، اور وہ نوجوان بچے، وہ نوجوان لڑکے ابھی جس کے باہوں میں طاقت ہے، قوت ہے، آپ سے میری گزارش ہے بہک نہ جائیے، ہوش میں آئیے اور ہوش کے ساتھ اپنا قدم رکھیے۔ ہم نے کئی جمعہ پہلے کہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، حل من مدکر، کیا آپ میں سے کوئی نصیحت کرنے والا، حاصل کرنے والا نہیں ہے؟ اس قرآن کے بیان کے سننے میں جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں ان لوگوں کو میں خبردار کر رہا ہوں۔ مجھے فکر ہے کہیں آپ جہنم میں دھنسا نہ دیے جائیں۔ ایک نبی کو فکر تھی کہ اس کی امت جہنم میں ڈھکیل نہ دیا جائے، اسی طریقے سے ایک نبی کے پیشوا، ایک نبی کے بعد کے وارثین کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اپنے مصلی بھائیوں کی فکر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ یہ ایک نعمت ہے، اور ترمذی شریف کی وہ حدیث لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40 وفی روایت عن 5، قیامت کے دن گھٹنوں کے بل رب العالمین کے سامنے تمام لوگ کھڑے ہوں گے۔ جاسیہ، یہ قرآن کے بھاشا میں ایک سورہ کا نام ہی ہے، سورۃ الجاسیہ۔ گھٹنے کے بل رب العالمین کے سامنے ہوں گے، آپ ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ 4 چیزوں یا ایک روایت کے مطابق 5 چیزوں کے متعلق سوال کا جواب نہ دے دیں، اور اس میں یہ ایک من این اکتسب و این انفق، کہاں سے آپ نے کمایا اور کس پاگل کے پیچھے آپ نے خرچ کیا۔ جوانوں سنو، کس پاگل کے پیچھے آپ نے خرچ کیا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، یہ آپ سے جواب لیا جائے گا۔ اس لیے خبردار، بہک نہ جائیے، ہوش میں آئیے، پیترا کرنے والوں کے پیترا میں اور جال میں پھنس نہ جائیے۔ میرے مصلی بھائیوں، میرا سبجیکٹ جو ہے اس پر میں ابھی نہیں آیا ہوں۔ میرے ایک مصلی بھائی نے ابھی فون کیا ہے، مولانا آنے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے، راستے میں ہو، ضرور ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ان کے سوال کے جواب اگر دینا چاہوں میرا خطبہ اسی میں ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے مولانا ایک میت کو غسل دینے کا مرزدہ فضیلت کیا ہے؟ یہ اس تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو پورا خطبہ چلا جائے گا، لیکن اس نے اصرار کیا ہے، تاکید کیا ہے، اس لیے میرے اس مصلی بھائی کے لیے تھوڑا سا بول کے میں اپنے سبجیکٹ میں آ جاتا ہوں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں حدیث نقل کی ہے، امام مسلم کے شرط کے مطابق، کہا ومن غسل میتن
غفر اللہ لہ 40 مرتن وفی روایت غفر اللہ لہ 40 کبیرہ۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا، آگے تفصیل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان مردہ کو غسل دیتا ہے تو اس کا یہ مقام، اس کی یہ فضیلت اور اس کو یہ اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 گناہ کو معاف کر دے گا۔ 40 کبیرہ، 40 کبیرہ گناہ کو معاف کر دے گا، 40 کبیرہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے 40 مرہ، 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہمارا سبجیکٹ رہ جائے گا۔ تو یہ مقام ہے، یہ اجر ہے کسی مسلمان میت کو غسل دینے کا۔ بعد میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی توضیح آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ میرے مسلم بھائی، آپ کے سامنے قرآن کی توضیح، قرآن کی تفسیر چل رہی تھی، اور اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وہاں بات رکی تھی۔ ایک بہت اہم چیز بتاؤں گا، میرے نوجوانوں غور کیجئے گا، اور آپ کی زندگی سے اس کا بڑا اچھا تعلق ہے۔ اور قرآن کے بھاشا میں اس کو عین کہا گیا، حدیث کے بھاشا میں اس کو عین کہا گیا۔ عین یا نو عین، یہ کیا چیز ہے ہم آج کے خطبے میں بتائیں گے۔ ہم نے تلاوت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یقاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، اللہ کے نبی کے پر جب قرآن اتر رہا تھا مدینے میں، اللہ کے نبی کے پاس جب جبریل امین قرآن لے آ رہے تھے، کافروں کی نظر، کافروں کی نگاہ اللہ کے نبی کی طرف کس طرح آتی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے لیزلقونک بابصارہم، یہ لوگ اپنی نظر سے چاہتے ہیں کہ نبی کو ہلاک و برباد کر دیں، نبی کو فشال دیں، نبی کو ضائع کر دیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سنیے، اس کو آسان شبدوں میں کہتے ہیں نظر بد۔ نظر بد کتنا خطرناک ہے، ہم اس کا خلاصہ ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی بزنس ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کی اچھی کار ہے، آپ کی اچھی جائیداد ہے، آپ کی اچھی سرمایہ ہے، آپ کی اچھی سروس ہے، تمام چیزوں کو یہ نظر بد ہلاک و برباد کر سکتی ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان العین لتورد الانسان القبر ان العین لتورد الجمل القدرا۔ یہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دے گی۔ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے، ایک موٹا تازہ اونٹ اس کو بھی ہانڈیوں میں داخل کر دے گا، یعنی تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبَقُ الْقَدَرَ لَسَبَقَهُ الْعَيْنُ، اگر تقدیر سے بھی آگے کوئی چیز گزرتی تو یہ نظر بد گزرتی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سنیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے، انہی میں سے کوئی کسٹمر ایسا ہوتا ہے جس کی نظر میں حسد ہوتا ہے، جس کی نظر میں بغض ہوتا ہے، جس کی نظر میں عداوت ہوتی ہے، جس کی نظر میں کینہ ہوتا ہے، جس کی نظر میں کمینہ پن ہوتا ہے، اور ایسی ترسی نظر سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا یہ کاروبار، آپ کی یہ بزنس ٹھپ پڑ جائے، ختم ہو جائے۔ یہ جو بری نظر اس نے آپ پر ڈالا ہے، اس بری نظر کا انجام ہوتا ہے آپ کی بزنس ختم بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ایک مرتبہ کا واقعہ، خود اللہ کے نبی کے سامنے کا واقعہ۔ اللہ کے نبی مکہ سے جا رہے تھے مدینہ، اللہ کے نبی مکہ سے جا رہے تھے مدینہ، یا مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، یا مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ ساتھ میں صحابہ کرام تھے، لمبی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو کہ ساتھ میں سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک بہترین جوان شخص،
ایک خوبصورت جوان شخص، بڑا ہٹا کٹا لمبا تڑنگا، بڑا بہترین رنگ کا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نکلے، جوحفہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ سے نکلیں گے تو راستے میں جوحفہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک پہاڑی جگہ، وہاں ایک تالاب ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تالاب میں چلے گئے غسل کرنے کے لیے۔ راستے سے ایک شخص گزرا، عامر بن ربیعہ ایک شخص گزرا۔ اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا غسل کر رہا ہے، اس کے جسم کا رنگ بڑا اچھا ہے، بڑا ڈیل ڈول ہے۔ اس نے ترچھی نظر سے اس کو دیکھا، حسد کی نظر سے اس کو دیکھا۔ بس پھر کیا تھا کہ وہ آدمی غسل کر کے زمین پر آیا اور گر گیا، وہ آدمی زمین پر آیا اور گر گیا۔ صحابہ کرام ساتھ میں تھے، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ چلنے والا وہ خوبصورت جوان صحابی وہ تو زمین پر گر گیا، مر جائے گا اللہ کے نبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ان بہا النظرا، اس کو نظر لگ گئی ہے، نظر بد ہے۔ بھلا کوئی اس کے سامنے سے گزرا تھا، پوچھا گیا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ غسل کر رہا تھا، میں نے دیکھا عامر بن ربیعہ ایک شخص ان کے سامنے سے جب گزر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کتنا اچھا خوبصورت جوان ہے اور کتنا بہترین رنگ ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہوا دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی کی نظر بد ہے اور اس کو ہلاک و برباد کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس آدمی کو پکڑ کے لایا گیا، فتغیظا حدیث کا شبد ہے، اللہ کے نبی نے اس کو سامنے لایا، کہا کیا وجہ ہے تم اپنے بھائی کو اس قدر پریشان کر رہے ہو، تمہارا بھائی مرنے کے قریب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس کے جسم کو دھویا گیا اور اس پانی کو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈالا گیا اور پھر یہ ٹھیک ہوا۔ میرے محترم حاضرین، بات سمجھ میں کیا آئی کہ ان العین نظر، یہ نظر بد حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزر گیا، ایک بچے کی طرف اس کی نظر پڑی، بچہ بلک بلک کر اپنی جان کو ہلاک و برباد کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی سے کہا کیوں اس بچے پر بری نظر تم نے ڈالا؟ اس طرح کا ایک نہیں دو نہیں بہت سارے واقعات آپ کو حدیث کے کتاب میں ملیں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول کی 7 نمبر بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بڑی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو فتویٰ دیتی تھی، رسول کے سامنے فتویٰ دیتی تھی۔ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر بڑا اچھا واقعہ ہے، 1400 صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی پریشان تھے۔ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فتویٰ چلا تھا۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاریۃ فی بیتہا، اللہ کے نبی نے ام سلمہ کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا، ان بہا صفعۃ، اس کے چہرے میں کالا نشان ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا پریشان ہے، کہا فَلْيَسْتَرْكُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَ، ام سلمہ اس لونڈی کو کیوں نہیں جھاڑ پھونک کرتے، اس کو تو نظر بد لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا۔ اور اس سے آگے چل کے ایک دن کا واقعہ، لمبی روایت ہے، تفسیر ابن کثیر رات کو میں کھول کے پڑھ رہا تھا، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ابن کثیر 4 جلدوں میں، آخری جلد میں یہ واقعہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، فراہو مغتمن، دیکھا اللہ کے نبی غمزدہ بیٹھے ہیں، پریشان حال ہیں۔ اللہ کے نبی مالی اراک، کیا وجہ ہے محمد، میں تم کو غمگین دیکھ رہا ہوں؟ کہا جبریل میرے 2 بیٹے حسن اور حسین، میرے 2 نواسے حسن اور حسین، اصابتہما العین، اس کو نظر بد لگ گئی ہے اور پریشان ہے۔
جبریل امین نے کہا حل اوزتہما، کیوں نہیں تم ان کو اللہ کی پناہ لیتے ہو اور جھاڑ پھونک کرتے ہو؟ جبریل امین نے اللہ کے نبی کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ کہا سنو، اور اللہ کے نبی کو یہ کلمات سکھلا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اللہم ذل سلطان العظیم والمن القدیم ذل وجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آفع الحسین والحسین۔ یہ دعا پڑھ کر دم کیا، پھر اللہ کے حدیث کا شبد ہے فقاما یلعبان، دونوں بچے پریشان تھے، کھڑے ہو گئے، چست ہو گئے، اور یلعبان بین ایدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے سامنے کھیلنے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عین نظر بد، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ان اکثر ہلاک امتی بالعین، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے اکثر ہلاکتی، میری امت کی اکثر بربادی یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے، نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جادو سے بھی زیادہ خطرناک، جادو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کی روایت، یہ جو قرآن کی دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی۔ مدینہ کا ایک یہودی، بخاری کی حدیث ہے، مدینہ کا ایک یہودی لبید بن عاصم ان کا نام تھا، نبی پر جادو کیا تھا، اور آپ کے بال میں 11 گرہ گانٹھ لگا کر بیر اروان زروان کنویں میں اس بال کو ڈال دیا تھا، ایک چٹان کے نیچے چھپا دیا تھا۔ یہ 11 آیتیں قل اعوذ برب الناس قل اعوذ بالفلق، ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ جبریل امین، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی علاج کام نہیں کر رہا تھا، جبریل امین آیا اور اللہ کے نبی کا علاج کیا، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتا گیا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کو شفا ملا۔ تو جادو سے بھی زیادہ خطرناک یہ نظر بد ہے، جس کو حدیث کے بھاشا میں العین کہا جاتا ہے۔ یہ نظر بد اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو، جیسا کہ میں نے کہا، آپ کو قبر تک پہنچا سکتا ہے، جس طرح ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتا ہے، یعنی برباد کر سکتا ہے، ضائع کر سکتا ہے، اور یہ چیز باپ کی نظر بھی بیٹے کو لگ سکتی ہے۔ حدیث بڑی تفصیل ہے، باپ کی نظر کو بھی بیٹے کے اوپر لگ سکتی ہے اگر اس کے دل میں حسد والی نظر پڑ گئی تو۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ نظر بد جو آپ کے مکان کو تباہ کر سکتا ہے، جو آپ کے بزنس کو برباد کر سکتا ہے، جو آپ کی کار کو ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، جو آپ کی پوری زندگی کا کایا بدل سکتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ صحیح حدیث و قرآن سے ثابت ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جس کا ذکر ہو چکا، جبریل نے آ کر اللہ کے نبی کو بتایا اور حسن اور حسین کو جھاڑ پھونک کر کے صحیح کیا، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو جعفر کا نام سنا ہوگا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی جمعہ پہلے ہم نے کہا تھا موتا کی لڑائی میں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا۔ زید بھی شہید ہوئے، عبداللہ بھی شہید ہوئے، جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہوئے، تینوں شہید ہوئے۔ جعفر بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسلام کا پرچم ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا، ایک دائیں ہاتھ کو کاٹا، بائیں ہاتھ سے اسلام کا پرچم سنبھال لیا، بائیں ہاتھ کو کاٹا، باہوں سے اسلام کے پرچم کو تھام لیا، پھر اس کے بعد اپنے دانتوں سے اسلام کے پرچم کو تھام لیا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس ایک جنتی صحابی کی بیوی، اور یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ ایک بار نہیں، جس نے 2 مرتبہ ہجرت کیا، حبشہ کی طرف ایک بار ہجرت کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ یہ کون ہے؟ 2 ہجرت کرنے والی عورت صرف نہیں، 2 خلیفہ کی بیوی۔ جب جعفر شہید ہو گئے، ابو بکر صدیق کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہو گئی، حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ جعفر کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی جعفر کی اولاد کو
ٹونا لگ جاتا ہے، ٹوہ لگ جاتا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی کوئی علاج بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، کہا سنو جب اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من شر کل حاسد وعین اللامہ۔ اسی طریقے سے یہ دوسری دعا، اور تیسری دعا حسبی اللہ نعم المولا و نعم النصیر لا الہ الا انت وہو رب العرش العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا پڑھو، اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ نظر بد تم پر اثر انداز ہو لیکن تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکے گا۔ میرے مسلم بھائیوں، اس بد نظر کا علاج آپ ان دعاؤں سے کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔